جی رانا صاحب، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، درد بڑھتا گیا جو دعا کی۔ پیر حمید الدین صاحب نے 10 دسمبر کی جو آپ کو ڈیڈ لائن دی ہے، آپ استعفیٰ لے کے پیش ہو رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ بھی ایک اور بہت بڑا چیلنج آپ کے لیے، مگر پہلے پیر حمید الدین صاحب کی بات کر لیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوئی، یہ اسی طرح سے جو ہے وہ رہتی ہیں اور رہی ہیں، اور مشکلات کا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی جرت سے، بہادری سے اور زندہ دلی سے جو ہے وہ کام لیا اور کبھی ان سے گھبرائے نہیں۔ جہاں تک پیر حمید الدین صاحب والی بات ہے، وہ جس دن انہوں نے پہلے بات کی تھی، میں نے تو اس دن بھی ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کی جو عمر، میں ان کو کبھی ملا نہیں ہوں، مجھے جو بتایا گیا کہ ان کی 90 سال کے قریب عمر ہے، تو ایک بزرگ ہونے کے ناطے ان کے احترام اور عزت کرتے ہوئے میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں، انہوں نے ان سے بات کی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کے تحفظات دور کریں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ بات جو ہے وہ واپس لے لی ہے۔ لیکن مجھے اس وقت بھی اس بات کا جو ہے وہ علم تھا، اور میں کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، مجھے اس وقت پتا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی مقاصد ہیں۔ پیر صاحب خود تو نہیں، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ قاسم سیالوی، وہ وہاں سے ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی رابطے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فیصل آباد کا ہے، کسان گھی بزنس گروپ ہے، جن کا یہ 92 چینل بھی ہے، وہ سارا اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، فائنانس کر رہے ہیں، اور وہ ان کو لے کے آئے ہیں یعنی ادھر میری سائڈ پہ کچھ قوتیں جو ہمیشہ میرے خلاف ہر معاملے میں موجود ہوتی ہیں، وہ بھی پیچھے بیک پہ ہیں، لیکن بہرحال وہ 92 والے جو ہیں وہ پیش ہیں۔ تو انہوں نے